خصوصیت یہ ہے ان بچوں کی ناظرین کہ یہ قرآن ایک کمپیوٹر ہے. یعنی کمپیوٹر بھی سرچ کرنے میں آپ اگر کوئی سرچ انجن پر جائیں اور آپ لکھیں البقرہ اور پھر آپ سرچ کریں تو اسے بھی سرچ کرنے میں 4-5 سیکنڈز لگتے ہیں. لیکن یہ ایسے قرآنی کمپیوٹر ہیں کہ آپ ان سے سرچ تو کجا، ایک آیت پوچھیے، دوسری آیت کی طرف جائیں، الٹا جائیں، سیدھا جائیں، جہاں سے کہیں یہ آپ کو فوراً بتا دیں گے کہ قرآن پاک میں کتنے توئیں ہیں، با کہاں ہے، تا کہاں ہے، آیات کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں، منزلیں کیسی ہیں، کتنی ہیں، اور پھر کون سی آیت کہاں پر ختم ہو رہی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، معنی کیا ہے، سب کچھ بتا دیتے ہیں. حیران ہو گیا میں نے آج ان بچوں کو یہاں پر زحمت دی ہے. بزرگی کا معیار عمر کی زیادتی نہیں ہوتی بلکہ علم و تفکر کا انسانی وجود میں پایا جانا ہے. تخلیقات عمر کے کسی حصے کی محتاج بن کر کبھی نہیں رہتی، کیونکہ تخلیقی صلاحیتوں کی بنیاد وہ الہامی کیفیات اور تصورات ہیں جنہیں ہم وجدان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چن لے، جسے قرآن کا علم عطا کر دے، جسے اپنے کلام کی چاشنی اور حلاوت عطا کر دے، یہ پروردگار ہی کے کام ہے، پروردگار ہی جانے. اس کا انتخاب آج ہمارے سامنے موجود ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. پہلے آپ کے سامنے ان کا تعارف کرا دوں اور پھر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے جو استاد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، استاذ الحدیث ہیں اور نائب محتمم ہیں جامعہ دارالعلوم الصفہ، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. سابق مفتی اور استاد ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی، جناب مفتی محمد زبیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. ماشاء اللہ. اب ان بچوں کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین کہ جو امیزنگ بچے ہیں، بلکہ ونڈر ہے، ایک کرامت ہے، یہ چلتی پھرتی کرامت ہے، قرآن کی کرامت ہے. یہ قرآن ایک معجزہ ہے، جیتا جاگتا معجزہ. اور آج ہم ان کی یہ کرامتیں اسکرین پر آپ دیکھیں گے اور میں تو اس وقت اسٹوڈیو میں دیکھوں گا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، طلبہ ہیں جامعہ دارالعلوم الصفہ، سعید آباد کراچی کے علاقے میں یہ واقع ہے. حافظ اسد اللہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ احسن رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین کرام، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں حافظ اسد اللہ صاحب سے اپنی معلومات کے لیے اور اپنی کم علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات کروں گا، پھر حافظ احسن رضا صاحب سے بات کریں گے اور مفتی صاحب ہمارا اس میں ساتھ دیں گے ان سے سوالات کرنے میں بھی، اور کچھ تھوڑی سی ہم ان سے معلومات بھی حاصل کریں گے کہ یہ جو اتنا امیزنگ معاملہ ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ قرآنی کمپیوٹر، اور یہ مانیٹر ہیں قرآنی کمپیوٹر جو بچے ہیں ان کے یہ مانیٹر ہیں جناب حافظ اسد اللہ صاحب. تو حافظ صاحب بسم اللہ کرتے ہیں. پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے، ناظرین پوری دنیا سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور مجھے یقین ہے کہ بات قرآن کی ہے تو اس وقت سب دم بخود ہوں گے، خاموش ہوں گے کہ اب میں آپ سے کیا پوچھنے والا ہوں اور آپ کیا جواب دینے والے ہیں. آپ ہمیں سورہ بقرہ کی 28ویں آیت سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. منزل نمبر 1 میں 105 پارے 669 آیات 85 رکوع 96 صفحے اور 4 صورتیں ہیں. اس منزل میں 3 صورتیں مدنی اور 1 صورت مکی ہے. پارہ نمبر 1 میں 148 آیات 17 رکوع 20 صفحے اور 2 صورتیں ہیں. اس پارے میں 1 صورت مکی اور 1 صورت مدنی ہے. سورۃ البقرۃ مدنیہ. سورۃ البقرۃ مدنیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 286 آیات 40 رکوع 6121 کلمات 25505 حروف ہے. پارے کا رکوع نمبر 4، سورت کا رکوع نمبر 3. اس رکوع میں 13 آیتیں ہیں. آیت نمبر 28 بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 6.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 2 آیات چھوڑ دیں اور آگے بڑھیے. اب آیت نمبر 26 سنا دوں. نہیں آگے جی. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما 2 آیات اور چھوڑ دیجئے. آیت نمبر 38 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع سورہ هدى. نساء کی تیسری آیت سنا دیجئے. سورہ نساء آیت نمبر 3 وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى سورہ فانكحوا. آل عمران کی 5ویں آیت سنا دیں. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 5 يشاء. آیات آگے چلے جائیے. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا سبحان اللہ وأولئك ماشاء اللہ. ناظرین کرام یہ تو میں نے ابھی صرف حالانکہ یہ ایک گستاخی بھی ہے کہ قرآن کی آیت کو فوراً روکنا، لیکن یہ صرف بتانے کے لیے کہ آپ سرچ جب کرتے ہیں تو یہ صرف سرچ کی بنیاد پر کہ آپ نے لکھا فوراً سامنے آیا، لیکن جتنی دیر سرچ انجن لگاتا ہے اس سے کہیں پہلے ہمارے حافظ اسد اللہ صاحب بتا دیتے ہیں ماشاءاللہ. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو قرآن پاک جیسا کہ انہوں نے بتایا صفحہ نمبر فلاں، بیسیکلی یہ تاج کمپنی لمیٹڈ کا قرآن پاک پڑھتے ہیں 16 لائنوں والا، اس لیے ان کو یہ معلوم ہے. اب آپ اگر کسی کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے اور وہ یہ دیکھیں کہ اس صفحے پر نہیں ہے، یہ تاج کمپنی لمیٹڈ کا قرآن ہوگا جو 16 لائنوں والا قرآن ہے، جس کو انہوں نے یاد کیا ہوا ہے. رکوع جہاں پر سجود ہیں، جہاں پہ سجدہ کرنا ہے، یہ وہ بھی بتا دیں گے. اس کے علاوہ معنی کے ساتھ بھی یہ قرآن بتاتے ہیں.